اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے رمضان مبارک کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم سے متقدمین کے روزے شام سے لے کر دوسری رات تک ہوتے تھے، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی رواج تھا، پھر تخفیف ہو گئی۔ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ روزے نصرہ پر بھی واجب تھے، چونکہ یہ کبھی سخت گرمی میں آتے، کبھی سخت سردی میں، نیز سفر میں روزہ رکھنا ناگوار معلوم ہوتا، تو ان کے اکابر نے اس پر اتفاق کر لیا کہ روزے موسم بہار میں رکھا کرے، اور اس کام کے عوض میں 10 روزے مقررہ روزوں پر زیادہ کر دی۔ پھر ان کا بادشاہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ اس نے نظر مانی کی کہ اگر میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں تو 1 ہفتہ اور روزے بڑھا دوں گا۔ وہ اچھا ہو گیا اور 7 روزے بڑھا دیے۔ جب وہ مر گیا اور دوسرا بادشاہ ولی ہوا تو اس نے کہا کہ 50 پورے کر دو۔ پھر ان میں ایک قسم کی بیماری پھیلی جو جانوروں کو بکثرت ہوتی ہے، اور ایسے سے جانور بہت زیادہ مرتے ہیں، تو انہوں نے 20 روزے اور بڑھا دیے، 10 روزے پہلے اور 10 بعد میں۔ کہتے ہیں کہ کوئی امت ایسی نہ تھی جس پر روزے فرض نہ ہوئے ہو، مگر راہ راست سے بھٹک گئے۔ رمضان نام مہینے کا ہے اور یہ رمضا سے مشتق ہے۔ رمضا کے معنی گرم ریگستانی زمین ہے، کیونکہ وہ سخت گرمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرب نے جب مہینوں کے نام تجویز کیے تھے تو اس وقت یہ مہینہ رمضان سخت گرمی میں واقع ہوا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، تمام بہشتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور منادی کرنے والا اللہ کے حکم سے منادی کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب متوجہ ہو جا اور غفلت کو چھوڑ دے، اور اے شرارت کے چاہنے والے اپنی شرارت اور فساد سے باز آ جا۔ پھر کہتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے، یا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، یا کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اس طرح وہ صبح تک کہتا رہتا ہے، اور اس مہینہ میں ہر رات عید الفطر تک اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دوزخیوں کو جو عذاب کے لائق ہوتے ہیں آزاد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ سنایا اور کہا، اے لوگو، تم پر مبارک مہینہ جو رمضان ہے، اس نے سایہ ڈالا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کا قیام تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نفل کو بجا لاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کسی دوسری مہینے میں فرض ادا کرے، اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کسی دوسری مہینے میں 70 فرض بجا لائے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی و خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دودھ کی ایک گونڈ سے، پانی کے چلو سے یا کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروائے، اس کو بھی وہی ثواب مل جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میرے حوض سے اللہ اس کو پانی پلائے گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور کھانے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ہوگا جیسا کہ کھلانے والے کو۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول و ابتدا رحمت ہے، اوسط درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے، اور جو شخص اس میں اپنے غلام پر سختی نہیں کرتا، اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ دو وہ ہے
جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور دو وہ ہے جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کی سخت محتاج ہو۔ اللہ کو راضی کرنے والی دو چیزیں کلمہ شہادت و استغفار ہے، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے بہشت و دوزخ ہے، کہ بہشت کے واسطے سوال کرتے رہو اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے ماہ رمضان میں 5 برکتیں ایسی عطا کی گئی ہے کہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزہ افطار کرنے کے وقت تک فرشتے ان کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرا، اس مہینے میں سرکش شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ چوتھا، اس مہینے میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندوں سے تکلیف و مصیبت دور ہو جائے گی۔ پانچواں، ماہ رمضان کی ہر رات کے آخری وقت میں مغفرت کی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہی لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن عمل کرنے والوں کو اس کا پورا اجر ملتا ہے جب وہ عمل کر چکا ہوتا ہے۔